سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أخذنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقول له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية. فيذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيئتها فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج ذلت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث وأشد ذلك الوداع. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لفظ امانت جو ہے اس سے کیا مراد ہے. تو اس کا مفہوم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جتنے فرائض ہیں، شرائع ہیں، احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ سب امانت. اور سب سے سخت جو ہے وہ امانت ہے جب کوئی بندہ کسی کے پاس اپنی مال، دولت، زیور کوئی چیز امانت رکھتا ہے، وہ سب سے اہم ہے. سب سے شدید ہے کہ ذمہ داری ہے کہ یا تو امانت نہ رکھیں
اور اگر آپ نے امانت رکھی ہے تو پھر اس میں قطعاً خیانت نہ کریں۔ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ مثلاً آپ نے امانت رکھی اور وہ امانت اس بندے کی غلطی کے بغیر ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، آگ لگ گئی، ضائع ہو گئی، تو اب شرعاً آپ پر ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ فرق ہے قرضے میں اور امانت میں۔ یاد رکھیں، قرضہ جو ہے وہ تو آپ نے ہر حال میں دینا ہے، چاہے آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کے پاس کچھ رہے نہ رہے، قرضہ آپ کے ذمہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے کبائر گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں تو معاف نہیں ہوں۔ جیسے آدمی حج پڑتا ہے، حج کرنے سے الحمدللہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی طواف زیارت کے لیے آتا ہے، یعنی آپ عرفات سے آ گئے مزدلفہ سے مینا میں آپ نے کنکریاں ماری، آپ نے قربانی کی، سر مڈایا، احرام کھولا، غسل کیا، اب آئے طواف زیارت کے۔ تو جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو حاجی، آج تم ایسے طواف کر رہے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے، یعنی تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حقوق العباد ہیں، آپ نے کسی کا پیسہ دینا ہے، آپ نے کسی کی زمین دینی ہے، جائیداد دینی ہے، یتیموں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ادا نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ بیوی کا حق ہے، ادا نہیں کیا ہے، وہ اللہ حج سے بھی معاف نہیں کریں۔ یعنی حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہیں وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس سے بڑا کیا مقام؟ یعنی مقام شہادت تو اتنا بڑی عظیم بات ہے کہ انبیاء اور صحابہ کہتے تھے کہ اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، مولا تیرے دروازے پر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں۔ کہ مقام شہادت جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا بلند ہے، لیکن شہید ہو جانے سے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد جو ہیں اس کے معاف ہونے کے دو طریقے ہیں، یا صاحب الحق کا حق ادا کر دو، یا اس سے معافی لے لو کہ بھائی میں غریب ہو گیا ہوں، مسکین ہو گیا، نہیں ادا کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دے تب بھی الحمدللہ، اور اگر وہ معاف نہ کریں تو ہر حال میں آپ کو دینا ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے لوگوں کا حق دینا ہے، مر گیا، اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے نہیں ہم اس کا حق دلائیں گے، اللہ کا حق والے کو بھی اور دینے والے کو بھی بلائیں گے کہ اس کو حق ادا کرو۔ مولا کہاں سے ادا کرو؟ فرمایا اچھا اس کے بدلے اس کو نیکیاں دے دو۔ تو اب اس کی نیکیاں جو ہیں وہ حق والوں کو دی جائیں گی۔ ملائکہ کہیں گے مولا نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن حق والے تو ابھی کھڑے ہیں، ان کا فیصلہ فرمایا ان کے گناہ اس کے اوپر رکھ دو تاکہ ان کی سزا جو ہے یہ بھگتے جہنم کے اندر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرض ہر حال میں ادا ہوگا، لیکن اگر امانت ضائع ہو جائے، لیکن یہ شرط ہے کہ ضائع ہو جائے اس میں تیری غفلت نہ ہو، تیری غفلت نہ ہو، تیری خیانت نہ ہو، ورنہ اللہ تو سب جانتے ہیں، تو پھر امانت کے ضمان نہیں ہوتی، آپ شرعاً پھر ذمہ دار نہیں ہے کہ ادا کریں۔ امانت ہی ختم ہوگی تو آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں، ورنہ لفظ امانت جو ہے وہ عام ہے۔ فرماتے ہیں الامانۃ فی الصلاۃ، نماز میں بھی امانت ہے۔ کیا مانا؟ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ خیانت کر رہا ہے۔ نماز جو ہے وہ سکون کا نام ہے، خشوع کا نام ہے، خضوع کا نام ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے اور جناب اپنی گھڑیوں سے، اپنے موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ خیانت ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، یہ خیانت ہے۔ کیونکہ نماز کا معنی یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔
جو اپنی نمازوں میں خشوع، تواضع، عاجزی، تضرع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جب تکبیر کر کے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں، اب ان کو اللہ کے سوا کسی کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، یا تکبیر میں ہیں، یا تحمید میں ہیں، یا تسبیح میں ہیں، یا تحلیل میں ہیں۔ اسی طرح الامانۃ فی الوضوء، وضو کرنے میں بھی امانت ہے کہ جلدی جلدی وضو کر لیا لیکن خلال نہیں کیا، اندر پانی نہیں پہنچا، پاؤں کی انگلیوں میں پانی نہیں پہنچا، اچھی طرح پاؤں کو نہیں دھولا، ٹخنے باقی رہ گئے، ایسے ٹوٹی کے نیچے پاؤں دے دیا، اور اس کے بعد جتنا پانی پڑ گیا، جو بچ گیا، یہ بھی خیانت ہے۔ بس صحیح نہیں کیا، اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچائے، یہ بھی خیانت ہے۔ الامانۃ فی الغسل، غسل جنابت میں بھی امانت ہے کہ اگر تم غسل کر رہے ہو پہلے اچھی طرح اپنے بدن کو صاف کریں، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں، اور اس کے بعد غرارہ کریں پورے پانی منہ بھر کے، تاکہ غرغرہ جو ہے اچھے طریقے سے ہو جائے، پھر ناک میں پانی کھینچیں، سارے بدن پہ پانی بہائیں کہ کوئی ذرے کے برابر بال جتنی بھی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر تم نے ایسے پانی بہا دیا یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا الامانۃ فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں بھی امانت ہے کہ تم نے بکریاں دینی ہیں تو جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، وہ تم نے اللہ کے لیے علیحدہ کھڑی کر دی ہیں، اور جو اچھی ہیں وہ تم نے اپنے لیے رکھ لی ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ دینی ہے، وقت پہ نہیں دیتا، دینا 1 لاکھ ہے لیکن وہ 90,999 دیتا ہے، تب بھی خیانت ہے۔ اس لیے فرمایا ہر چیز میں امانت ہے، نماز میں امانت، روزے میں امانت، زکوٰۃ میں امانت، غسل میں امانت، وضو میں امانت، وَأَشَدَّ كُلَّهَا الْوَدَائِعِ، اور سب سے بڑی سخت چیز یہ ہے کہ لوگوں کی جو امانتیں تم اپنے پاس رکھتے ہو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مثلاً ایک آدمی نے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رکھے امانت، آپ کا بالکل یقین ہے کہ جب مانگے گا میں دے دوں گا، اور آپ دے دیتے ہیں جب وہ مانگے، یعنی آپ نے نہیں 1 ریال بھی نہیں کھایا، اور اس نے مانگا صبح، آپ نے صبح دے دیے، لیکن آپ نے کہا جب تک نہیں مانگتا میں 1 لاکھ سے فائدہ اٹھا لوں، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر تم نے فائدہ اٹھانا ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا مال میرے پاس ہے، کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے، جب چاہو میں دے دوں گا آپ کو، لیکن میں استعمال، اگر وہ کہے کہ اجازت ہے تو پھر استعمال کر سکتے، اگر وہ کہے اجازت نہیں ہے تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکم ہے کہ اس کی چیز کو اچھی طرح پیک کر کے، سیل کر کے، اس پہ دستخط کر کے، تاریخ ڈال کے، نشانی ڈال کے محفوظ کر دو، تاکہ جب امانت والا ہے کہو بابا تیرے سامنے بند کیا تھا، تیرے سامنے لایا ہوں، خود کھول کے گن لو، اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے، تمہارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح مثلاً ایک آدمی ہے، باپ مر گیا ہے، بڑا بھائی ہے، 2 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ بیچارے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اب ساری جائیداد کا تصرف اس کے پاس ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جی بہنوں نے معاف کر دیا ہے، اور جی بہنیں اپنا حصہ لینا ہی نہیں چاہتی نا بھائی، ہم نے تو کہا ہے کہ اپنا حصہ لے لو، لیکن وہ نہیں لے رہی ہے، بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ ان کا حصہ بہنوں کے نام انتقال کر کے قبضہ دے دیں، اب وہ دینا چاہتی ہیں تمہیں دوبارہ انتقال کر دیں، پتہ لگ جائے کہ دینا چاہتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دے گا نہیں، بلا وجہ بھائی سے کیا لڑیں، اس نے دینا تو ہے نہیں، اور بلا وجہ گھر میں خانہ جنگی تو نہ کرائیں نا، اس لیے وہ بیچاری ڈر کے مارے کہہ رہے جی ہم نے کیا بھائیوں سے کیا لینا ہے، ہم کہاں لے جائیں گے جائیداد، یہ بالکل خیانت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حتیٰ کہ اپنے خامد کے مال میں بغیر اس کے اطلاع کے، اجازت کے تصرف کرے، یہ بھی خیانت ہے۔ کیا نہ ہوگا کہ میرے خامد کا مال ہے، میرے پاس ہے، چابی میرے پاس ہے، میں نے کون سی چوری کی ہے، لیکن تم نے اس سے نہیں پوچھا اور خرچ کیا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں ایک حالت میں اجازت ہے کہ اگر خامد بخیل ہے، وہ گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں دیتا، وہ اپنی بیوی کو کبھی کپڑے بنا کے نہیں دیتا، خود تو ماشاءاللہ روزانہ کپڑے بدلتا ہے، لیکن بیوی کے لیے عید کے موقع پر بھی نہیں بنتے، تو اب ضرورت کے تابع اٹھا سکتے،
گھر کے خرچے کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق اتنے پیسے اٹھانے کا حق ہے، چاہے خاوند سے کہے یا خاوند سے نہ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم اسی جبل صفا پہ، جہاں سے آپ صفا شروع کرتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، حضور بیٹھے ہیں، مکے کی عورتیں بیعت کے لیے آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بیعت دی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے نبی اگر آپ کے پاس بیویاں آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے تو بیعت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، ولا یسرقن، چوری نہ کریں۔ تو بی بی ہندا جو تھی نا یہ ابو سفیان کی بیوی ہے اور حضور کی چچی ہے۔ بی بی ہندا جو ہیں سردار قریش کے خاندان سے ہیں اور ابو سفیان کی بیوی ہے، میرے مدنی پاک کی چچی ہے، اور یہ وہ ہندا ہے جس نے وحشی کو پیسے دیے تھے، انعام دیا تھا کہ سیدنا حمزہ کو شہید کر کے ان کو ٹکڑے کر کے ان کا کلیجہ نکال کے لے آنا، میں کچا کھاؤں گی۔ یہ وہ ہندا ہے۔ بی بی ہندا کہتی ہے کہ جب عورتیں آ رہی تھی نا بیعت کے لیے تو میرا لمبا قد تھا اور سردار عورت تھی، تو میں ڈر رہی تھی کہ مجھے حضور کبھی معاف نہیں کرے، کہ میں حضور کے محبوب سکے چچے کی قاتلہ ہوں۔ اللہ کے نبی سارے مکے کو معاف کر دیں گے لیکن مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں عورتوں میں مل کے چپ کر کے چھپ کے بیٹھ جاتی ہوں، جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو میں کہوں یا رسول اللہ تو میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو شاید بچ جاؤں۔ تو بی بی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے قد نیچے کر کے اور عورتوں میں مل کے آ کے بیٹھ گئی تاکہ حضور مجھے پہچان نہ سکیں، دور سے دیکھ کے جان نہ لیں گے تو میری چچی ہے۔ تو جب حضور نے یہ آیت پڑھی ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اب بی بی ہندا کہتی ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے کہا یا رسول اللہ ولا یسرقن، آپ بیعت لے رہے ہیں کہ عورت چوری نہ کرے، لیکن خاوند بخیل ہے، خاوند گھر میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال سے اگر اٹھا کے گھر میں خرچ کر لیا جائے تو کیا یہ بھی چوری شمار ہوگی؟ حضور نے آواز فرمایا انت ہندا، ہندا بول رہی ہو؟ مانا یہ ہے کہ آگے پردہ ہے، اگر پردہ نہ ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت تھی، اگر پردہ نہ ہو تو حضور کو پوچھنے کی ضرورت تھی، اپنی چاچی کو نہیں پہچانتے تھے؟ فرمایا انت ہندا، ہندا بات کر رہی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھو اگر تم نے جائز اٹھایا ہے تو وہ چوری نہیں ہے۔ ابو سفیان ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بیوی نے کچھ اٹھایا ہے تو میں نے معاف کیا، اگر اس نے اٹھایا بھی ہے تو اس میں نے معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا ولا یزنین، عورتیں یہ بیعت کریں کہ زنا نہیں کریں گی۔ بی بی ہندا جناب چیخ پڑی، اس نے کہا بتزن الحرۃ یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور یہ کیا ہم سے بیعت لے رہے ہیں کہ زنا نہیں؟ کوئی شریف عورت کبھی زنا کرتی ہے؟ زنا تو غلیظ عورتیں کرتی ہیں، بامیاں کرتی ہیں، گھٹیا عورتیں کرتی ہیں، نیچ عورتیں کرتی ہیں، جو بدبودار لاشیں ہیں وہ زنا کرتی ہیں، شریف عورت کیسے زنا کر سکتی ہے؟ ہم سے یہ معاہدہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شریف عورت تو زنا کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا ہندا یہ اللہ کی طرف سے احکام ہیں۔ تو بہرحال جب بیعت ہو گئی تو ہندا نے کہا حضور آپ نے میری بیعت بھی قبول کر لی ہے؟ فرمایا اسلم تسلم، میرے اللہ کا حکم ہے جو کلمہ پڑھے محمد مدنی سینے سے لگا، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہم نے معاف کر دیا بس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی خیانت ہے۔ اچھا مثلاً خاوند کہتا ہے کہ بیوی سے کہ تمہارا بھائی تمہارے گھر میں نہ آئے، اس وقت آئے جب میں موجود ہوں، اگر علیحدہ بلاتی ہے یہ بھی خیانت ہے۔ تو
تو اس لیے امانت بہت بڑی چیز ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں امین بنائے، اللہ ہمیں خائن نہ بنائے۔ اب دیکھیں یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یکفر الذنوب کلھا، سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ شہید کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو، فرمایا بل یا ولکن لا تشعرون، اور دوسری جگہ فرماتے احیاء عند ربهم یرزقون۔ اسی لیے یاد رکھو دشمن کا سارا زور یہ ہے کہ مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ نکال دو، اور جب جذبہ جہاد ختم ہو گیا تو ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اس لیے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جہاد کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الامانہ، مگر امانہ معاف نہیں ہوگی۔ یؤتی صاحب الامانۃ فیقول له، قیامت والے دن وہ بندہ حاضر ہوگا، اللہ حکم دیں گے کہ اس کی امانت ادا کرو، وہ کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، وہ کہے گا مولا میں کیسے ادا کروں، وہ دنیا بھی ختم ہو گئی، وہ عالم بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے امانت ادا کرو، یا اللہ میں کیسے ادا کروں، اللہ فرمائیں گے امانت ادا کرو، یا اللہ میں کیسے ادا کروں، میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے۔ فَيَقُولُ اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، اللہ حکم دیں گے کہ اس کو لے جاؤ اس کی ماں جہنم میں، یہ جہنم کا بیٹا ہے، امہ ہاویہ، اس میں لے جاؤ۔ فَيَذْهَبُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَىٰ قَعْرِهَا فَيَدْعُ هُنَالِكَ كَحِيَّتِهَا، اور جب جہنم کی آخری منزل پہ تہہ میں پہنچے گا اور وہاں دیکھے گا کہ وہ جو میرے پاس امانت تھی اس جیسی چیز تو یہاں پڑی ہے، وہ اس کو اٹھا کے بھاگے گا کہ میں ادا کروں۔ فَيَضَعُهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وہ امانت اٹھا کے کندھے پہ رکھے گا اور چڑھے گا۔ فَيَصْعَدُ بِهَا إِلَىٰ شَفِيرِ جہنم، جہنم کے آخری کنارے پہ آئے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ، اب اس کو یقین ہو گیا میں کنارے پہ آ گیا، ابھی جہنم سے نکل کے میں امانت ادا کر دوں گا۔ قَدْ ذَلَّتْ قَدَمَهُ، پاؤں پھسل جائے گا، فَهَوَىٰ فِي أَثَرِهَا، پھر گرے گا اور جہنم کے نیچے جا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ لہذا یاد رکھو اگر امانتیں ہیں ادا کر لو، ادا نہیں کر سکتے ہو تو معافی مانگ لو۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جلیل ہے میرے مدنی کے، الامانت فی الصلاۃ، نماز میں بھی امانت، الامانت فی الصوم، روزے میں بھی امانت، الامانت فی الوضوء، وضو میں بھی امانت، الامانت فی الحدیث، سے بات کرنے میں بھی امانت، جھوٹی بات نہ کیا کریں۔ واشد ذلک الوداع، سب سے زیادہ شدید وہ ہے امانت جو رکھی جاتی ہے۔ قال فلقیت البراء، کہتے ہیں میں حضرت براء ابن عازب صحابی کو ملا، میں نے کہا سنا تمہارا بھائی عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کی ہے، انہوں نے فرمایا سادہ کہا، عبداللہ مسعود نے سچ کہا ہے، جو بھی کہا ہے وہ موقوف ہے عبداللہ ابن مسعود پہ، لیکن حکم مرفوع میں ہے، کیونکہ صحابی ایسی بات نہیں کر سکتا جب تک حضور پاک سے نہ سنی ہو۔ وقال شريك وحدثنا عياش العامري عن زازان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء، إسناده جيد ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة وقال ينام الرجل النومة وتقبض اللمات من قلبه ويذل أسرها مثل أسر المجل كجمل دهرجت ولا رجلك تراه منتظرا وليس فيه شيء. قال ثم أخذ حسن فدهرجه على رجله. قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. اب فرماتی ہیں حضرت حذیفہ کے آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے 2 حدیثیں سنائی تھیں. ایک تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے اور دوسری بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی لازم سچ ہوگی فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی حدیث جو حضور نے سنائی وہ یہ تھی کہ ان الامانت، اللہ نے امانت اتاری ہے لوگوں کے دلوں کی جڑوں کے اندر. پہلے امانت، پھر اللہ نے قرآن اتارا، لوگوں نے قرآن پڑھا، پھر سنت رسول آئی، سنت پڑھی، اور اس کے بعد یہ حدیث. تو فرمایا یہ تو ہم نے دیکھ لیا نے اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے، سنت بھی موجود ہے. فرمایا کہ ثم حدثنا عن رفع الامانت. پھر حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جیسے اللہ نے دلوں میں امانت رکھی تھی ایسے امانت اٹھ جائے گی، ایسے امانت اللہ دلوں سے نکال دیں گے. وہاں بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کسی کے پاؤں پہ انگارہ پڑ جائے، انگارے سے وہ جگہ اپھڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے اس کے اندر بھی امانت تو نہیں ہوگی، ویسے بڑا مسلمان بندہ پھرے گا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں لا فلم جل کے جمل اندہرجت علی رجلک ثم تراه منبترا. دیکھے کہ وہ بالکل تھوڑا سا اوپر بن جاتے ہیں، نہیں سبھی یہ شہر اس میں ہوتا کچھ نہیں. ثم قال اخذ اصابته على رجله فقال. اب لوگ صبح ہوگی بحث کریں گے، کہیں گے کہ بھئی فلاں قبیلے میں ایک بندہ ہے جو بڑا امانت والا ہے. مانا امانت اتنی ختم ہوتا تو ہر مسلمان کو امانت والا ہونا چاہیے، یعنی پھر امانت والے گنے چنے رہ جائیں گے. او یار فلاں بندہ ہے کہتے ہیں وہ اچھا امین ہے. حتی یقال لما وجده قد رفعه وعقل وما في قلبه حبة خردل من ایمان. حضور نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے یار اس بندے کو دیکھو کیسا قوی ہے، کیسا ذہین ہے، کیسا عقل والا ہے. بڑا دیکھو یار یہ بڑا ذہین قابل ہے. وما فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان. دیکھنے میں تو ایسے ہوگا لیکن دل کے اندر دانا بالکل حبۃ خردل کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. اور قال زمان باری ایکم بایا ان کا مسلم انه ولي دينه وان كان نصرانيا او يهوديا فهو ولي سعيه واما اليوم ما كنت بايع من الله فلانا وفلانا ولقد اتى علي زمان. حضور نے فرمایا مجھ پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے وما ابالی، مجھے فکر نہیں ہوتی تھی، جو آیا میں بیعت کر لیتا تھا، مسلمان ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے. لیکن آج تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو بیعت کرو اور اس کو بیعت نہ کرو، یہ وفا کرے گا یہ وفا نہیں کرے گا. خرجاؤ بھی صحیح ہے نہیں. من حدیث الأعمش وقال الامام محمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن حية الحافظ جديد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حضور نے فرمایا اگر یہ 4 چیزیں، 4 خصلتیں، 4 صفتیں تیرے اندر ہیں پھر کوئی غم نہ کرو. حفظ امانت، کہ امانت کی حفاظت کرتا ہے. صدق و حدیث، جب بات کرتا ہے سچی کرتا ہے. وحسن خلیقت، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتا ہے. اور فرمایا وعفت طعمت، اور جو کھاتا ہے وہ حلال کھاتا ہے.
اور میں اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو پھر فکر نہ کرو، پھر تمہیں کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے. یعنی امانت ہو، صداقت ہو، اس کے بعد دیانت ہو، اور اس کے بعد عقل حلال ہو. قد رواه الامام احمد في مسند عبد الله بن الله رضي الله تعالى عنه، وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما حدثنا يحيى بن ايوب الله المصري قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ابن حية حديث عن ابن وهجير عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة تهمة. فزاد في الإسلام في مسلم رضي الله تعالى عنه وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة. کہ مجھے امانت کی قسم یہ منع ہے. قال عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد حدثنا شريك بن اسحاق الشيباني عن خناس بن سهيم وقال جبل بن سهيم قال اقبلت مع زياد بن هذيل من الجعفية فقلت في كلامي تبارك وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اي انما حمل بني آدم الامانة وهي التكاليف. اللہ نے بندوں پہ امانت کیوں رکھی؟ امانت کا معنی شریعت، تکلیف، فرائض، تاکہ اللہ فیصلہ فرمائیں کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون موحد ہے، کون مشرک ہے. ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات. منافق کون ہوتی ہیں؟ وهم الذين يظنون ایمان خوفا من اهله يظنون قولا ثابتا لاهله. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ڈر کے مارے لوگوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر ہوتا ہے. والمشرکین والمشرکات وهم الذين ظاهر باطن لا شرک بالله خالص. مشرک وہ ہیں جن کا ظاہر بھی شرک ہے، گھر میں بھی شرک ہے، اندر بھی شرک ہے، باطن بھی شرک ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے ولی المؤمن من الخلق الذين بالله ملائكته كتب رسول من طاعته وكان الله غفورا رحيما. اور اللہ مومنوں پہ رحم فرماتے ہیں اپنے مخلوق میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں، رحمت والے بھی ہیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللہ اکبر. اگر آدمی طواف میں حجر اسود پہ اشارہ کرے بسم اللہ اللہ اکبر تو چومنا ضروری نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. ہاتھ لگ جائے تو چومنا ضروری ہے. کہتے جی کہ حج کا پہلا عمرہ تو میں نے کر لیا ہے، اب اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہوں آپ کی مرضی ہے، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. نفلی عبادت ہے، چاہو تو 10 عمرے کرو، چاہو نہ کرو. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ طواف کرو. جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف میں رہے تو افضل ہے. ایک عمرہ ہوتا ہے میقات کا جو تم نے اپنے وطن سے کیا ہے، یا آپ جب مدینے پاک سے آئیں گے پھر عمرہ کریں گے تو وہ میقات کا عمرہ ہے، وہ تو چھوٹا حج ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بہرحال نفلی عمرے کرنا چاہو تو جائز ہے، منع کوئی نہیں. جو تمہارے عزیز اقارب فوت ہو گئے ان کے لیے کرنا چاہو کوئی منع نہیں.
آدمی کا احرام عمرے کا باندھ کے آ رہا تھا، راستے میں اس کا احرام چیک پوسٹ پہ زبردستی کھلوا دیا گیا، وہ واپس چلا گیا، عمرہ نہیں کر سکا، اس پہ دم پڑ گئی۔ دم احسار اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ جب میرے آقا عمرے پہ آئے تو کافروں نے بھی تو زبردستی حضور کا احرام کھلوا دیا تھا نا، کہ عمرہ نہیں کرنے دیا، حضور مجبور ہو گئے۔ تو آپ چونکہ خلاف قانون آ رہے تھے، آپ قانون کو توڑ رہے تھے، انہوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ حکم ہے کہ آپ تصریح لیں، اجازت لیں تب آئیں، کیونکہ یہ بے اجازت لوگ جو ہے یہی تو سارے حاجیوں کے لیے خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گورنمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ 20 لاکھ آدمی آئے گا، 10 لاکھ چوری آ گیا، اس کا کیا کرو؟ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ سختی کر رہی ہے، سختی نہ کریں، کیا کریں؟ 4 کونے ہیں کعبہ شریف کے، اگر امام اس طرف کھڑا ہے، اس طرف چاہے تم آگے چلے جاؤ، یہ آگے شمار نہیں ہوگا کیونکہ امام دوسری جانب میں ہے۔ ادھر آگے چلے جاؤ تو یہ بھی آگے شمار نہیں ہوگا، ادھر آگے چلے جاؤ یہ بھی آگے شمار نہیں ہوگا، یہ کعبے کی جانب بھی بدل گئی نا۔ لیکن جس جانب کھڑا ہے اس کونے سے جب آپ ذرا ادھر آئیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آدمی مینا جاتے ہوئے احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے مینا چلا گیا، واپسی پہ طواف زیارت کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا کیونکہ وہ پہلے دوڑ چکا ہے۔ کہتے جی کہ ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح نہ پڑھو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو جو الزام وہ حضرت عمر کو دیں ہمیں بھی قبول ہے۔ اللہ ہمارا حشر قیامت میں حضرت عمر کے ساتھ کرے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ حضرت عمر نے مسجد رسول اللہ میں 20 پڑھائی اور سارے صحابہ نے پڑھی، اس کے بعد بھی ثبوت چاہیے۔ حرمین الشریفین میں جب سے اللہ نے اس کو رکھا ہے ہمیشہ 20 تراویح پڑھی گئی۔ اب کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں۔ میرے دل میں برے برے وشواس آتی، وشواس اللہ نے معاف کر دیا ہے، کیوں فکر کرتے ہو؟ خدا کے بارے میں بھی وشواس آ سکتے ہیں، نبی کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، صحابہ کے بارے میں۔ جب اللہ نے معاف کر دیے لگانے دو زور شیطان کو۔ علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علاج یہ ہے کہ آخری 2 سورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کرو۔ اگر تمتع کرنے والا ایک عمرہ کر چکا ہے اور عمرہ کرے کوئی منع نہیں، عمرہ عبادت مستقلۃ، وہ ایک مستقل عبادت ہے، اگر اس میں زیادہ کرے کوئی منع نہیں۔ اگر نماز فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر نماز قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں ابھی بال نہیں مڈوائے تھے، کسی چمڑا چنگلی میں کوئی بڑا ہوا تھا کاٹ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں یہاں رہتا ہوں، پاکستان میں آدمی ہے، معذور ہے، ضعیف ہے، اس کا حج بدل کروں، بالکل کریں، لیکن حج بدل کرنے سے پہلے یا تو کتابیں لے کے مسئلے پڑھو یا عالم سے بیٹھ کے اچھی طرح سمجھ لینا۔ بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ کرنا ہے حج افراد ہے تو حج کی بکری واجب نہیں ہے، دینا چاہو تو 100 دے دو۔ سوتیلی ماں جو ہے وہ بیٹے سے پردہ کر سکتی ہے، کوئی ضروری ماں کے اس کی ماں نہیں ہے، اس کے باپ کی بیوی تو ہے نا۔ بعض لوگ جو ہے انگوٹھے چومتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جو چومتا ہے اس سے پوچھو، میں تو کبھی نہیں چوما، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بھائی جو عمل کرے اس کے انگوٹھے پکڑو تو حدیث دکھاؤ۔
نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے. انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان نبی پہ کرتے ہیں. آپ کیا صفا مروا نہیں دوڑا، سر مڈا کے گئے، کپڑے پہن لیے، ایک دم ادا کریں، ایک بکری دم ادا کریں. کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ احناف کی دین حق کے لیے کیا قربانی ہے؟ 1200 سال تو پوری دنیا میں مسئلہ کی حل بھی تھا، قربانی نہیں ہے تو اللہ کا جانے، اللہ کا کام جانے. اور تو کوئی تھا ہی نہیں، تو قربانی کس کی تھی؟ کس نے دین کو سنبھالا؟ کس نے جہاد کیا؟ کس نے جنگیں لڑی؟ کس نے کفر کو بھگایا؟ کس نے دور خلافت کو آباد کیا؟ کس نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی؟ تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کہ حضور کی سیرت کے بارے میں اختلافات ہیں، حضور کی حیات ہیں. اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، صرف حضور نہیں، تمام انبیاء شہداء زندہ ہیں. لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس کا حکم عالم دنیا پہ مرتب نہیں ہوگا. یہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں. اختلاف تو عام بندے کی موت حیات میں ہے، نبی کی حیات میں تو کوئی دنیا کا بندہ مخالف نہیں. ماں سوا کرامیہ ایک معتزلہ فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مخالف نہیں. بعد میں عمرہ کیا ہے، بکری تمتع کی نہیں دے سکتا. 3 روزے حج سے پہلے رکھ لو، 7 روزے حج کے بعد. حج بدل کا طریقہ کتابوں میں دیکھ کے پڑھ لیں، یا جب حج قریب آئے سمجھ لینا. اگر میں کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جدہ جانا چاہوں بالکل جا سکتے ہیں، اور واپسی پر جدے سے عمرہ کرنا بھی ضروری نہیں. جدہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے. جو بھی میقات سے بغیر احرام کے سیدھا مکے آئے دم پڑ جاتی ہے. عمرہ بھی ادا کرے اور دم بھی ادا کرے. اگر وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کریں، پھر طواف مکمل کریں. اور میری بیوی حج پہ آئے ہوئے ہیں تو حج کی بکری تو آپ یہاں دیں گے. باقی رہی قربانی جو ہمیشہ آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ اپنے ملک میں دے دیں. اگر نہ بھی دے سکو تو آپ مسافر ہیں، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. نے بزنس کے لیے 5000 ریال دیا، مہینے کے بعد اس آدمی کو اس نے 5000 بھی واپس کر دیا اور 1000 ریال بھی خوشی میں دے دیا. یہ حلال ہے؟ بالکل نہیں. اور خیال رکھنا، یہ 1000 پتہ تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ انشاءاللہ پھر 10,000 دے گا، وہ واپس نہیں کرے گا. اعتبار قائم کر رہا ہے نا. اتنا میں نے کہا نا، اتنا پیر میں بھی ہوں، اتنا اندازہ مجھے بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ میرا بھائی وہ کس بات کے 1000 ریال ہیں؟ خوشی سے دے دیا. ہمیں تو کبھی نہیں دیا خوشی سے، ہمارے تو اصل کھا گئے لوگ. یہ فکر نہ کرو، وہ اپنا تمہیں کانٹا ڈال رہا ہے کہ ایک دفعہ پھنس جاؤ، پھر 10-20 کا کٹھا ہے انشاءاللہ مارے گا تھپڑ. حج کرنا ہے، بس 8 تاریخ کو احرام باندھیں اور چلے جائیں. مینا طواف کر سکتے ہیں، کر لیں. کیا مسئلہ؟ کوئی مشکل مسئلہ نہیں. سامنے جو بزرگ ہیں وہ بابا کتابوں والے ہیں، پڑھنے والے. بس 2 دن انشاءاللہ رہ گئے. سوموار سے اللہ کو منظور ہے تو تقریریں شروع ہو جائیں گی. اللہ کی رحمت سے آپ حاجیوں کی خدمت ہوگی، پھر سبق بند ہو جائے. پھر یہ تمہیں بوڑھے تنگ نہیں کریں گے. آخر اتنا عمر جو ہوگی یہ تنگ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھائی بوڑھے آدمی سے بیوی تنگ حج کرنا چاہتا ہوں، مکے میں رہتے، حج افراد ہوگا. ہر کام والدہ کی نیت سے کریں. اگر کوئی آدمی زندہ ہے لیکن معذور ہے، اس کے لیے بھی حج عمرہ کر سکتے ہیں. معذور نہیں ہے، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. بال جو کینچی سے ٹک لگواتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے. جب بھی عمرہ کرو چاہے 100 دفعہ کرو، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. اگر بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے. عمرہ کرنا چاہیں، کیوں کرنا چاہیں؟ کیا ہے؟ جب ہے ہی نامحرم تو تمہیں کیا شوق آ گیا عمرے کرنے کا؟ تم میرے لیے کر لو، نامحرم کو چھوڑ دو. نامحرم کا بڑا شوق ہے عمرہ کرنے کا ان کو.
محرم کے ہو گئے ہیں، باپ کا، ماں کا، دادی کا، نانی کا، ان کے سب ختم ہو گئے، باقی یہ نامحرم بچی ہیں۔ انا للہ و انا، دیکھو جی وفا ہو تو ایسی ہونا، خدا ناراض ہو کو جو کہتے ہیں نا، مجنو کو پکڑ کے ان کے ماں باپ جو تھے نا مکے میں لے آئے، یہ طائف کا تھا نا، یہاں مجنو آپ کے علاقے کا نہیں تھا، وہ بھی ادھر کا تھا، طائف کا تھا، لیلا بھی طائف کی تھی، یہاں ابھی بھی ان کی بستی موجود ہے۔ تو وہ اس کو پکڑ کے لے آئے کہ بے وقوف، اس کا کیا کریں، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، لے آئے اس کو طواف کرایا، ملتزم پہ کھڑا کیا، ابھی دعا مانگو کہ اللہ مجھے لیلا کی محبت کے عذاب سے بچا دے، اور نے کہا اللہم زدنی حب لیلا، اللہ اور لیلا کی محبت بڑھا دے۔ مجھے ہی لگتا ہے، اپنا کرو، توبہ کرو۔ بپسی اور کوکا کولا پی سکتے ہیں، نہ پیئیں تو کیا فوت ہو جائیں گے؟ نہیں، جب تک یہ بپسی اور کوکا کولا نہیں تھا تو ہمارے لوگ مر گئے سارے، صحت بھی اچھی تھی، کبھی بیمار نہیں ہوئے، نہ بلڈ پریشر ہوا، نہ شوگر ہوئی، نہ ہارٹ ٹربل ہوئی۔ ان سب میں پتہ نہیں دشمنوں نے کیا کیا بلائیں ڈالی ہوئی ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو پیپسین تو ہے نا اس میں، بہتر ہے نہ پیا کرو۔ بمبئی سے احرام میں ایسے چپل پہنے تھے کہ پیروں کی ابری ہوئی ہڈی نہیں دکھتی تھی، کچھ نہیں ہوتا، سب جائز ہے۔ ایسی مہندی جس سے بال کالے ہوتے ہیں وہ نہ لگائیں، اسی میں سرخ مہندی ملا لیں تو وہ رنگ جو ہے براؤن ہو جائے گا، وہ جائز ہے۔ ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، طواف جو بھی کرو گے 7 چکریں، عمرے کا ہو، حج کا ہو، نفل ہو۔ حرم کے میں نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبور ہو تو سجدے کی جگہ پاؤں نہ آئے۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ جنازے کے ساتھ جو زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی خالص بدعت ہے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا، فائدہ وہی دیتا ہے جیسے مرنے والے نے اگر پڑھا ہے تو۔ میں نے عمرہ کیا ہے لیکن حج نہیں کرنا چاہتا، نہ کریں، آپ پہلے کر چکے ہیں۔ حج زندگی میں ایک فرض ہے، وہ ضروری تو نہیں کہ ہر سال کرو۔ آپ نے حج کی بکری دینی ہے 10 سے 11 12 کو، اور بعض ائمہ کے نزدیک 13 تک، وہ لازم ہے کہ حدود حرم میں دی جائے۔ آپ خود دیں یا اپنا وکیل بنائیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، بعد میں 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں، 2 رکعت تو دوسرے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عمرہ کی یا حج کسی اور کے نام سے کروں گا کوئی بات نہیں۔ مدینہ گئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا، ہم یہاں کام کرتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کیا کرو کہ جب بھی مدینے جاؤ بغیر احرام کے نہ ہو، لیکن آج کل رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ دوران میں موبائل فون بند کرنا، بہرحال اگر اس کو پہلے بند نہیں کیا تو مجبوراً ہاتھ رکھ کے بند کرو تاکہ باقی نماز تو خراب نہ کرو نا۔ ایک تمہاری خراب نہیں ہوگی، ساتھ والوں کی بھی خراب ہوگی، اور سب کے گناہ تیرے سر پہ انشاءاللہ۔ بدوں میں قربانی واجب ہے، واجب نہیں دو گے تو اور ایک دینی پڑے گی۔ ہوں گے، ہاں انشاءاللہ ہوگا۔ بڑے صغیر میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے، اور کیا نہیں کرتی۔ بیوی کے علاوہ کسی عورت سے جسمانی تعلقات رکھنا جائز ہے، لعنت ہے دونوں پر۔ تو احرام ضروری نہیں ہے۔ مساجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ بنی ہوئی ہو تو اعتکاف کریں، ورنہ اپنے گھر میں ایک جگہ خاص کر لیں، وہی بیٹھ جائے۔
انڈر ویئر نہیں اتارا پورے عمرے میں، ایک بکری دم پڑ گئی، بھول گیا تھا، انشاءاللہ 300 کی بکری دو گے، مجال ہے اگلے سال مسئلہ بھولے۔ اللہ نے بھی تو فیصلے ایسے نہیں رکھے ہیں نا۔ اور ہمارا حاجی تو جب 300 کی بکری دیتا ہے نا، دم دیتے دم نکل جاتا ہے، 16 ساڑھے 16 سے ضرب دینی پڑتی ہے۔ دم کی حالت میں وضو کے بعد منہ پوچھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران کعبے پہ نظر پڑ گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آمدن نظر ڈال کے نہ چلیں۔ اب یہ تو میں بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا مانا؟ یعنی آپ نے مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، نفل پڑھتے رہیں، طواف کرتے رہیں، پھر عشاء کا وقت جب داخل ہوگا تو نیا وضو کریں گے۔ کے بعد کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے تو یہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تمہاری بیوی اچھا عمرہ کیا، عمرے کے بعد بیوی فارغ، یہ اچھا عمرہ ہے بھائی۔ اللہ کے بندے، احرام میں حرام ہے، احرام کھل گیا، بیوی حلال ہے۔ تو حج کے لیے احرام بھی جدے سے باندھیں۔ بھائیوں نے عمرہ کیا، طواف کے پہلے 2 چکر جو تھے حتیم کے اندر سے کیے ہیں، بہرحال تم نے غلطی کی۔ اب ازالہ یہ ہے کہ دونوں پھر طواف دہراؤ، نیت کر کے کہ یا اللہ جو ہم نے غلط طواف کیا تھا اب صحیح کر رہے ہیں اور جرمانہ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں دہراؤ گے تو عمرہ بھی کیا۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارض من اوصانا واستوصانا بالمسلمین۔ اگر امامہ باندھ کے نماز پڑھیں، بالکل جب حضور کی پوری سنت پہ عمل کرو گے ثواب پڑ جائے گا۔ حضور ساری زندگی پگڑی باندھتے تھے، ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ اگر کبھی ٹوپی مبارک نہ ہو تو کپڑا رکھ کے پھر پگڑی مبارک باندھتے تھے۔ کہتے جی کہ ایک سپیکر جو ہے خواتین کے لیے لگا دیا جائے، دعا کریں اللہ منتظمین کو سوچ دے۔ کہتے جی کہ پاکستان جب الگ ہو رہا تھا تو بعض علماء دیوبند نے انکار کیا تھا، تو علماء دیوبند زندہ ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لو کیوں انکار کیا تھا۔ اب وہ انکار تمہارے سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب بھی اعتراض کرتے ہو، اب تو شرم کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زوال آفتاب جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اسے 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو رمل بھول گیا، کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، سنت کا ثواب نہ ملا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد جو ہے سائی کے حلق تو نہیں کرا، حلق تو مینا میں ہو گیا، پھر اور کیا کروائیں گے؟ وہ تو کنکری مارا، قربانی کی، حلق کرایا، پھر آئے طواف زیارت کرنے۔ اگر بھول کے کپڑا چہرے پہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ حج بدل جس کے لیے چاہیں کریں۔ مجھے حرم میں تسبیح پڑی ہوئی ملی ہے، کسی غریب کو دے دو، تمہاری تو نہیں ہے نا، یا لٹکا دو، اصل مالک آئے ڈھونڈ کے لے جائے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے افضل یہ ہے کہ بال نہ کاٹیں، حجامت نہ کریں، اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال عورت کو مہینے میں حیض 1 دفعہ